اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ماری اپنے سپاہیوں کے ساتھ سلجوقوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ ماری کو دیکھ کر خواتین بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملن خاتون سب کی رسیاں کھول دیتی ہے۔ پھر خواتین بالا خاتون کو سہارا دے کر وہاں سے لے جانے لگتی ہیں۔ یہاں گیہاتو اپنے خاص آدمی کے ساتھ غار میں موجود تھا۔ گیہاتو ایک دہکتا ہوا خنجر اٹھا کر اپنے زخم پر لگاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے، چنگیز خان کی تم اس طرح حفاظت کرتے تھے؟ ہمارے سپاہی لوٹے کیوں نہیں؟ جس کے جواب میں وہ سپاہی کہتا ہے، ہماری تربیت واپسی کے لیے نہیں بلکہ موت کے لیے ہوئی ہے۔ یہ سن کر گیہاتو کہتا ہے، آج کے بعد میں خود بذات لڑوں گا اور اس غار کو عثمان کی قبر بناؤں گا۔ یہاں خواتین بالا کو جنگل سے لے جا رہی تھی۔ اسی دوران بالا کا درد بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلجان خاتون کہتی ہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا، ہمیں کہیں پر ٹھہرنا ہوگا کیونکہ ولادت شروع ہو چکی ہے۔ یہاں عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں داخل ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں تو اوپر سے کچھ نیزے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے، وہ جال پر جال بچھا رہے ہیں لیکن ہم ہرگز پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ گجابے کہتا ہے، یقیناً جال لگائے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ہم ان کے قریب ہیں۔ عثمان کہتا ہے، ہاں، ہم ان کی سانس سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں جنگل میں عثمان کے سپاہی کوتان کو اٹھا کر جال کے قریب لے جاتے ہیں، جس کے بعد وہ جال کی رسیوں کو کھولنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران ایک سلجوقی سپاہی آ کر اس کے ہاتھ پر اپنا پیر رکھتے ہوئے کہتا ہے، کتے نے پنجرے کو کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ سنتے ہی سب سلجوق سپاہی چوکنے ہو جاتے ہیں۔ یہاں عالم شاہ نکولا کے ایلچی سے کہہ رہا تھا، یعنی کہ نکولا مجھ سے دوبارہ اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ ایلچی کہتا ہے، نکولا طاقت کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے، جس کی قبر اس کے سامنے ہی کھودی جا رہی ہو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہی پسند کرے گا۔ پھر عالم شاہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، نکولا کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ یہ سنتے ہی کونور اس ایلچی کی گردن کاٹ دیتا ہے، جس کے بعد وہ وہیں پر گر کر مر جاتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے، کونور اب تم باہر جاؤ۔ یہ سن کر کونور باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عالم شاہ کہتا ہے، اب جا کر عثمان کو بتاؤ کونور، اسے بتاؤ کہ میں نکولا کا دشمن بن چکا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ایک خیال دیکھتا ہے جب بیروے اس سے کہہ رہا تھا، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے وزیر حضرت۔ پہلے کونور نے اپنے سپاہیوں سے چھٹکارا حاصل کیا، جس کے بعد وہ عثمان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی وفاداری عثمان کے ساتھ ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے، مجھے کونور کا سر کونیا بھیجنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں اسے استعمال کروں گا۔ اس خیال کے بعد عالم شاہ کہتا ہے، بے وفا کتا۔ اسی دوران ایک سلجوق سپاہی آ جاتا ہے اور کہتا ہے، وزیر حضرت، جب خواتین کو سوگوت لایا جا رہا تھا تو وہ راستے میں ہی فرار ہو گئیں۔ ہرمن کایا قلعے کے سپاہیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ سن کر عالم شاہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ایربے، اپنے ساتھ سپاہی لو اور جا کر خواتین کو تلاش کرو، انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ سن کر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں خواتین بالا خاتون کو لے کر ایک غار میں پہنچ جاتی ہیں۔ پھر وہ اسے بٹھا کر اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگتی ہیں، جس کے بعد وہ ولادت کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں گیہاتو کا خاص آدمی اس سے کہہ رہا تھا، جالوں نے عثمان کو روک لیا۔ گیہاتو کہتا ہے، عثمان کو روکنے والے جال نہیں بلکہ خون سے رنگے ہوئے میرے ہاتھ ہیں۔ اس کے بعد گیہاتو اپنے خاص آدمی کو چنگیز خان کے بچپن کی کہانی سنانے لگتا ہے کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس پر کیا کیا گزری، اس نے کس طرح مشکلات کا سامنا کیا اور زندہ رہا۔ وہ زندہ رہ کر اپنے دشمنوں کے لیے موت لایا اور پھر وہ چنگیز خان بن گیا۔ پھر گیہاتو کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، وہ برکت اب میرے پاس بھی ہے، میں بھی زندہ رہ کر اپنے دشمنوں کے لیے موت لاؤں گا۔ یہاں غار میں بالا خاتون کے بچے کی ولادت ہو رہی تھی۔ دوسری جانب عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران کچھ منگول سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی عثمان اور اس کے سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور جا کر منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں بالا خاتون کے بچے کی ولادت ہو چکی تھی۔ بچے کی آنکھیں بند تھی اور وہ خاموش تھا۔ یہ دیکھ کر سلجان خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، والدہ، میرا بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ یہ سن کر سلجان خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور ملہن خاتون کے پاس جا کر کہتی ہیں، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر بالا خاتون اور پریشان ہو جاتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں، والدہ، میرا بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ یہ سن کر سلجان خاتون بھی رونے لگ جاتی ہیں اور روتے روتے ہوئے کہتی ہیں، شاباش میرے بچے، شاباش۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بچہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ ماری کہتی ہے، سلجان والدہ، بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ سلجان خاتون کہتی ہے، مبارک ہو بالا۔ یہ کہہ کر وہ بچے کو بالا خاتون کو دے دیتی ہے۔ بالا خاتون اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ دوسری جانب عثمان والے منگولوں کا سامنا کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے سب کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ آخرکار وہ سب کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایربے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل خواتین کو تلاش کر رہا تھا۔ یہاں گیہاتو کہہ رہا تھا، عثمان، میں نے بہت سے شہر اور گاؤں جلتے ہوئے دیکھے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ترکوں کو میں نے خود جلایا ہے۔ میں نے بہت ساری لاشیں دیکھی اور ان لاشوں کو میں نے خود مارا۔
میں نے بہت ساری تباہیاں دیکھی ہیں اور تمہارا قبیلہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پتھر کو کوئلوں پر مارنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک کوئلہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے تمہاری نسل کو کوئی قبر بھی نصیب نہیں ہوگی عثمان۔ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ پر ایک کٹ لگاتا ہے اور خون بہاتے ہوئے کہتا ہے تمہاری اولاد کا خون پانی کی طرح بہے گا عثمان، اور اس خون کو میں مٹی میں ملا کر ارل خان تک پہنچا دوں گا۔ دوسری جانب سلجان خاتون بالا خاتون سے کہہ رہی تھی تم نے ہمارے قبیلے کو مضبوطی اور ہماری نسل کو پروان چڑھانے کے لیے بیٹا دیا ہے۔ اب ارحان کے پاس شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ایک بھائی ہے۔ اللہ کا 1000 دفعہ شکر کیا جائے تو بھی کم ہے۔ ملن خاتون کہتی ہیں اس کے نصیب اچھے اور اس کی عمر دراز ہوگی انشاءاللہ۔ دونوں بھائی ہمیشہ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عثمان اپنے قبیلے میں داخل ہو رہا تھا۔ چاروں اطراف دھند تھی اور قبیلے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر عثمان کو بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسی دوران اس کی نظر بالا خاتون پر پڑتی ہے جو اپنے خیمے کے باہر کھڑی تھی۔ بالا کو دیکھ کر عثمان پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر بالا واپس خیمے میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر اسی خیمے کی طرف جانے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عثمان اپنے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں آپ کہاں تھے عثمان؟ یہ سن کر عثمان بالا خاتون کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو لے لیتا ہے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر عثمان مسکرا رہا تھا۔ اسی دوران بالا خاتون وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ جب عثمان پلٹ کر دیکھتا ہے تو ارحان اس کی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، جس کے بعد عثمان جا کر ارحان کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ پھر دونوں بیٹوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان کبھی ارحان کی جانب دیکھتا ہے اور کبھی دوسرے بیٹے کی جانب، جس کے بعد وہ مسکرانے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران دوبارہ غار کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ گنجا بے فجر کی اذان دے رہا تھا۔ اذان کی آواز سن کر عثمان بھی نیند سے جاگ جاتا ہے۔ پھر عثمان اور اس کے سپاہی مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کرنے کے بعد وہ با جماعت نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اے عظمت والے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری شان بلند ہے۔ ہم نے ہمیشہ صرف تجھی پر بھروسہ کیا اور ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ تو نے اپنی نور سے ہماری تاریخ راتوں کو روشن کر دیا۔ تو نے ہمیشہ ہم پر رحم کیا، ہمیں شفا دیا۔ یا اللہ، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے کے لیے ہمیں قوت عطا فرما۔ اے رب، مصیبتوں اور رکاوٹوں کو ہماری راہ سے ہٹا دے۔ یہ سن کر سب لوگ کہتے ہیں آمین۔ دعا مانگنے کے بعد عثمان رونے لگ جاتا ہے، جس کے بعد وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اے رب، میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر خیر عطا فرمانا۔ مجھے خیریت سے دوبارہ اپنے خاندان سے ملنا نصیب فرمانا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ایربے اپنی سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں خواتین کو تلاش کر رہا تھا، جس کے بعد وہ کہتا ہے ہر غار میں، ہر جگہ تلاش کرو، ہم خواتین کو لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں جیرکوتائے کی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر تمام سپاہی خوش ہو جاتے ہیں۔ جیرکوتائے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ جیرکوتائے کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، اور جیرکوتائے نہیں مرتا۔ یہ سن کر سب سپاہی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔